جی ایسا ہے کہ فقہ جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جی، ایک فقہ بس اکبر، ایک فقہ اصغر۔ جی، اصغر، فقہ اکبر جو ہے نا وہ علم کلام کو کہتے ہیں، یعنی جس میں اصول دین کے حوالے سے بحثیں کی جاتی ہیں، اس علم کو جی، کہتے ہیں علم کلام، تو اس کو علم فقہ کلام، اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور فقہ جی، اصغر جو ہے جس میں احکام بیان کیے جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، جی، حج کیسے کرنا ہے، تو یہ جو ان فروع دین کے بارے میں جو علم تحقیق کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم فقہ، جس میں استدلالی طور پر بیان کیا جاتا ہے فقی مسائل۔ تو جی، ویسے تو فقہ قرآن مجید میں تو آیا ہے نا کہ سورہ توبہ میں ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں جاتا رسول پاک کے پاس، تو وہ جا کے علم حاصل کرے، اور جب وہ علم حاصل کر لیں تو وہ اپنے قوم قبیلہ کی طرف آئیں اور ان کو جا کے وہ احکامات بتائیں اور اللہ کے احکام بیان کریں اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں۔ تو فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہا گیا تفقہ فی الدین، یعنی جی، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ تو فقہ ماشاء کہتے ہیں اللہ، گہری سمجھ بوجھ کو، یعنی دین کے بارے میں انسان کو گہری سمجھ بوجھ اور بصیرت کے ساتھ دین کا مطالعہ کرنا، جنا اصل تو وہ فقہ تو وہاں سے نکلا ہے۔ لیکن اب یہ جی، ہو گیا ہے کہ جناب جو اسلام کے جو قوانین ہیں، پریکٹیکل لاز آف اسلام، تو اس کو جی، فقہ کہا جاتا ہے۔ اور جس علم میں اصول دین کے بارے میں توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ جو اصولی بحثیں ہوتی ہیں، تو جی، وہ جو علم بحث کرتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فقہ جعفریہ کو فقہ جعفریہ کیوں کہتے ہیں؟ جی، تو جس شخصیت نے جس شعبے میں سب سے نمایاں خدمت انجام دی ہو، تو جی، جی، اسی کے نام پر اس کو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ فقہ جعفری وہی فقہ اسلام ہے، فقہ جی، جعفری بے شک، وہی فقہ محمدیہ ہے، وہی فقہ بے شک، عدویہ ہے، فقہ حسنیہ اور سبحان حسینیہ اللہ، کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں سبحان ہے۔ اللہ، شام تک، کیونکہ بے شک، بے شک، باقی ائمہ جو ہیں ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں مل سکا رسول پاک کے بعد صلی اللہ علمی علیہ مسائل جو ہیں ان کے جواب دینے میں اور ان کا حل پیش کرنے میں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو چونکہ 34 سال ان کی دور امامت ہے، اور ان کے جی، زمانے میں جو حکومت تھی بنی امیہ کی، وہ زوال پذیر ہو رہی تھی، اور بنی عباس کی جو حکومت تھی وہ برسر اقتدار آ رہی تھی۔ تو ایسے ماحول میں وہ جو حکومت ظالم ہوتی تھی، ہمیشہ وقت کے امام کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کی پابندیاں اور کبھی جیل میں ڈالنا اور کبھی ان کے خلاف چارہ جوئی کرنی، تو چونکہ وہ امام کی طرف سے ذرا ہٹے ہوئے تھے، تو امام نے اس ماحول میں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے حقیقی معنی میں وہ مسجد نبوی میں اور باقی مساجد میں کوفہ میں وہ اوپن اسلامک یونیورسٹی قائم کر دی۔ تو لہٰذا جس طرح سبحان سے اللہ، باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ فقہ حنفیہ ہے، یہ فقہ حنبلیہ جی، ہے، جی، یہ فقہ شافعیہ ہے، کہ جو انہوں نے نظریے پیش کیے اسلام کی تفہیم کے لیے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حقیقی معنی میں جو کہ باب مدینہ العلم کے وارث تھے، رسول پاک کے وارث تھے، بے شک، چونکہ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت سمجھا سکتے ہیں بات کو، چونکہ رسول پاک نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید سبحان اللہ، اور ایک میری اہل بے بیت۔ شک، تو آپ اہل نے بیت، یعنی بے کس کو شک، کہا؟ یہ صحابہ کرام کو ہی تو کہا تھا کہ تم میں دو بے چیزیں شک، چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن بے مجید شک، بے شک، اور ایک میری اہل بیت۔ بے شک، تو اہل بیت، دین قرآن جو ہے، یعنی دین کا منبع کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت رسول ہے، اہل بیت اطہار بے ہے۔ شک، تو لہٰذا ان بے سے دین شک، لینا تھا۔ لوگوں نے دوسروں سے دین لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔